آپ سن رہے ہیں ایک دلیر بہادر جنگجو جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی مکمل داستان، جس نے اسلام کے پرچم دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چوٹی پر لہرائے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ان محفلوں نے صلیبی سورماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کی سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ الوداع ہو گئیں۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں، اور ان سب میں ملکہ ایلیز سر فہرست تھی۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی وارفتہ ہوئی کہ دن رات کسی کنیز کی طرح اس کے قدموں میں پڑی رہتی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبر ملی تو اس نے ملکہ ایلیز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایلیز شوہر کی گفتگو سن کر برہم ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی؟ شہنشاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاری کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا، مگر خاموش رہتا تھا۔ جب ملکہ ایلیز کھلے عام رنگ رلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ایلیز کے جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر لوئس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ایلیز اور برہم ہو گئی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح و صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر ایلیز کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر لوئس ایلیز کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔ شہنشاہ لوئس ہفت ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کارنڈ سوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالڈون کے ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کارنڈ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفت وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کارنڈ اور بالڈون ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ اپنے مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ یہ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کے مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی، اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی۔ صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی دوران میں عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعف و توانائی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ و
تلوار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اخدر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف صلاح الدین اپنے استاد محترم قاضی ابن رسون کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سربلند کرے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے، قاضی ابن رسون نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف صلاح الدین کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ وہ قاضی ابن رسون کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عیادت اور ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا اور یوسف کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس ڈھیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ ذوق ہوس فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاک بازی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے یوسف صلاح الدین سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے دو گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو، میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خارے زار ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے، شاریہ کے بجے بجے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، یوسف یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہاری بے شمار جنگیں لڑنا ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زارو کتار رونے لگی اور پھر اسے اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے اور وہ فاتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیری معیشت میں یہ طے پا چکا ہے کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز، یوسف کے بدلے میرا صدقہ جان قبول فرما لے۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس لوئس ہفت، شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اور یروشلم کے حکمران بالڈون ثالث نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کے دراز دستی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسکلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفت چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ اپنی پیشانی پر نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 1149 میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع ہو گئی تھی، ایک شرمناک موڑ پر ختم ہوئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا محرک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ تھا، وہ بھی لرزخیز انجام سے دوچار ہوئی اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گئی۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاحشہ عورت تھی جو عورتوں کی 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ بے دریغ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے پہلے فاحشہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، شعبدہ باز راہب جذباتی انداز میں چیخ رہا تھا، میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ تو مقدس نہیں،
ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے، یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوباش ملکہ ایلیز نے شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی، جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض ایک آڑ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ ایلیز انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی جس سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ ایلیز کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو ایلیز نے اسے بھی شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔